اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة حاميم السجدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے حصہ اول کا چوتھا اور آخری درس سورہ حامیم السجدہ کی 7 آیات پر مشتمل ہیں جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، پہلا درس ایک سورت پر مشتمل تھا، سورۃ العصر، اگرچہ وہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ دوسرا درس ایک آیت پر مشتمل تھا، آیت البر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اگرچہ وہ قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ایک ہے۔ یہ دونوں جو اصطلاحات ہیں، سورہ یا سورت ہم اردو میں کہتے ہیں، اور آیہ یا آیت، یہ توقیفی امور ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کے معین کردہ معاملات ہیں، حضور کے بتانے پر موقوف ہیں، لہٰذا اس میں کوئی شخص اپنی ذاتی رائے سے، اپنے کسی خیال کے تحت، تصور کے تحت کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ البتہ تیسرا درس جو ہے وہ ایک رکوع پر مشتمل تھا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو طویل صورتیں ہیں قرآن مجید کی، وہ رکوعوں میں تقسیم کی گئی۔ یہ تقسیم البتہ بعد کی ہے، یہ اجتہادی ہے۔ لوگوں نے کوشش کر کے، کہ ظاہر بات ہے سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھنی تو ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ ہی پڑھنا ہوگا، لیکن جو حصہ ہو وہ ایسا ہو کہ اس میں ایک مضمون مکمل ہو جائے۔ تو یہ اجتہادی معاملہ، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ رکوع یہاں شروع نہ ہوتا، یہاں ہوتا تو بہتر تھا، یہاں ختم نہ ہوتا، یہاں ختم ہوتا تو بہتر تھا، یہ رائے ہو سکتی ہے۔ آج کا جو چوتھا ہمارا درس ہے، اس کی 7 آیات 2 رکوعوں میں منقسم ہیں۔ پہلی 3 آیات چوتھے رکوع میں شامل ہیں کہ جو اس سورہ حامیم السجدہ کا چوتھا رکوع ہے۔ بقیہ جو 4 آیات ہیں وہ 5ویں رکوع میں شامل ہیں۔ یہاں مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہاں رکوعوں کی جو تعیین کی گئی ہے اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر میں یہ نہ بھی کہوں کہ اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، تو یہ کہہ سکتا ہوں امپروومنٹ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ان 7 آیات کو ایک رکوع میں شامل کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مضمون ہے، بڑا کمپیکٹ ہے، بڑا مربوط ہے۔
ایک مضمون ہے کہ جو ابتدا سے انتہا تک مکمل ہو جاتا ہے ان 7 آیات میں، اس لیے یہ ایک رکوع میں ہوتی ہیں آیتیں ساتوں تو بہت بہتر تھا۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں جو طویل صورتیں ہیں ان میں 7 آیتوں کے مجموعے اور 3 آیتوں کے مجموعے آتے ہیں بکثرت، کہ جو بہت جامع ہوتے ہیں۔ جس کی مثال ایسے سمجھیے کہ کپڑا جو ہے اس کی بنتی ہوتی ہے تانا بانا۔ اب اس میں اگر کوئی پھول وغیرہ آپ نے پھول بیل بوٹے بنانے تو ایک شکل تو یہ کہ اوپر ٹھپے لگائے جائیں، اس کے بعد ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو علیحدہ سے بنا کر چپکا دیا جائے، ایک یہ کہ بنتی کے اندر ہی وہ پھول نکال لیے جائیں۔ تو قرآن مجید کی ان صورتوں کے اندر بنتی کے اندر بنے ہوئے پھول ہیں، بڑے پھول ہیں 7 آیتوں پر مشتمل، چھوٹے ہیں 3 آیتوں پر مشتمل۔ تو اسی طرح کی 7 آیات یہ بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا 5واں رکوع ہے 7 آیات پر مشتمل، بہت جامع۔ سورہ مائدہ کا رکوع ہے 7واں، 7 آیات پر مشتمل، نہایت جامع۔ سورہ نون کے آغاز میں 7 آیتیں آتی ہیں، نہایت جامع۔ سورہ مدثر کے ابتدا میں 7 آیتیں آتی ہیں، نہایت جامع۔ 3 7 آیتوں کے پھول ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ اسی طرح کا ایک بڑا پھول ہے 7 آیتوں کا جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ آ رہا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ان آیات کا ایک ترجمہ ہم کر لیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، ان کا دل ٹھک گیا، ان کی پوری نفسیاتی کیفیت جو ہے اس چیز کے اوپر جو ہے جازم ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، اس پیغام کے ساتھ کہ نہ کوئی خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، نہ غمگین ہو، رنجیدہ ہو، وابشروا، اور بشارت حاصل کرو، بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی فرشتوں کا قول ابھی نقل ہو رہا ہے، جاری ہے۔ ہم ہیں یا رہے ہیں آپ کے ساتھی، آپ کے پشت پناہ، آپ کے مددگار، دنیا کی زندگی میں بھی، اور ہم ہی ہوں گے آپ کے ساتھی آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آپ کے لیے اس میں یعنی آخرت میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کی اشتہا، جن کی طلب آپ کے جی میں، آپ کے نفوس میں موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آپ کے لیے ہوگا وہاں وہ سب کچھ جو آپ طلب کریں گے، جو مانگو گے مل جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ یہ ایک حصہ ہے ان 7 آیات میں۔ 3 آیات جو ہیں یہ انتہائی ایک اضافی یوں سمجھیے کہ کیفیت کی حامل ہے۔ اب دوسرا حصہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ کون شخص ہو سکتا ہے بہتر بات کے اعتبار سے اس سے کہ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف پکارا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل نیک کیے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں بھی بس مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے بھی ہوں، میں اپنے لیے کسی اور اونچے مقام کا نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ تقاضا کرتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور دیکھو برائی اور بھلائی اچھے نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے۔ اچھائی کا کچھ اثر ہوتا ہے، آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلا کام کریں گے اس کا تاثر کچھ اور ہوگا، بری بات کریں گے تو اس کا تاثر کچھ اور ہوگا۔ اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ ادفع باللتی احسن، مدافعت کرو اس طور سے کہ جو نہایت خوبصورت ہو، یعنی تمہاری مخالفت کی جائے
تمہارے مد مقابل لوگ آ جائیں، تمہارے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، تم پر تشدد کیا جائے، تو مدافعت کرو بڑے خوبصورت انداز میں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ وہ ساتھی ہے، حمایتی ہے اور بہت ہی گرم جوش. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ مراتب عالیہ عطا نہیں ہوتے مگر صرف انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں، جھیلنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقامات عالیہ، یہ مراتب عالیہ نہیں دیے جاتے مگر انہی کو جو بہت بڑے نصیبے والے ہیں، بہت خوش قسمت. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کسی وقت تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی ٹھوکا لگ ہی جائے، کوئی تحریک ہو ہی جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب دیکھیے اس ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے بات تو ہمیں یہی نوٹ کرنی ہے کہ اس منتخب نصاب کے پہلے حصے میں جو 4 دروس ہیں میں نے آپ کو بتایا، وہ در حقیقت سب کے سب ان 4 باتوں پر مشتمل ہے. مختلف کانٹیکسٹ ہے، مختلف لیولز پر گفتگو ہے. بنیادی باتیں وہی 4 ہیں جو سورۃ العصر میں آئی ہیں کہ لوازم نجات کیا ہیں، نجات پانے کے لیے شرائط کیا ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان 4 مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی 4 چیزیں، اصطلاحات بدل جاتی ہیں، جو چیز جو ہے کوئی کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے. جیسے دوسرے درس میں ہم نے دیکھا کانٹیکسٹ کیا تھا، نیکی کی حقیقت کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. بات وہی سورۃ العصر میں لفظ ایمان آیا اور آیت البر میں 5 ایمانیات، وہ کلی کھل گئی، 5 پتیاں ظاہر ہو گئی. وہی لوگ ہیں. بر جو ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. عمل صالح تھا تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ مال خرچ کرنا غریبوں کی حاجت روائی میں، پھر اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، معاملات جو ہیں ان کے اندر عہد کا ایفا کرنا، جو معاہدہ ہو جائے پورا کرنا. اس کے بعد یہ کہ صبر آخری شے، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. بس ایک خلا وہاں ہے کہ وہاں پر تواصی بالحق کا براہ راست ذکر نہیں ہے. وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہیں اس صاحب کردار، ان کی جنگ اگر ہوگی تو کس مقصد کے لیے ہوگی؟ خیر کے لیے ہوگی، بھلائی کے لیے ہوگی، نیکی کے لیے ہوگی، حق کے لیے ہوگی. تو گویا کہ امپلائڈ ہے. تیسرے درس میں پھر ہم نے دیکھا وہاں بحث کچھ اور ہو گئی ہے. حکمت کی بنیادیں کیا ہیں، اساسات حکمت. حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے ایمان کا ذکر بھی آیا، اس میں خاص طور پر شکر اللہ کا اور شرک سے اجتناب کرنا، پھر اسی میں انسانی اعمال کا نتیجہ خیز ہونا، اس کے نتائج نکلنے لازماً. پھر اس کے بعد اعمال صالحہ میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نماز کا قائم کرنا. پھر تواصی بالحق کے لیے اصطلاح آ گئی نئی، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور اس کے بعد صبر کا آ گیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اب یہاں بھی آپ دیکھیے سب سے پہلے ایمان کے ضمن میں کیا آیا؟ اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا. اللہ کی ربوبیت، انسان کا مطمئن ہو جانا اس بات پر. بعد میں تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ اس سے مراد کیا ہے. لیکن نوٹ کیجئے ایمان میں سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یقین، پھر فرشتوں کا ایمان. تتنزل علیہم الملائکہ، یہ فرشتوں کا ذکر دوسرے سبق میں بھی آ چکا ہے اور یہ اب چوتھے سبق میں بھی ہے. اس کے بعد ایمان بالآخرہ، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آخرت میں
تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی اشتہا اور طلب تمہارے نفوس کے اندر ہے، اور ہر وہ شے حاضر کر دی جائے گی جو طلب کرو گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے جنت کی نعمتوں پر ایمان، تو ایمانیات کی یہ چیزیں آ گئی۔ عمل صالح کے ضمن میں ایک بہت جامع اصطلاح یہ استقامت، کھڑے ہو جانا، جم جانا، جو بات کہی ہے اب اس بات کے تقاضوں کو پورا کرنا، ہر چہ بعد بات، اب ہو جو ہو سو ہو، یہ ہے استقامت۔ اس کے علاوہ پھر عمل صالح کا علیحدہ سے بھی ذکر کیا گیا کہ دعوت جو تم دو گے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو تمہارا اپنا عمل اگر درست نہیں ہوگا تو نہ صرف یہ کہ وہ دعوت جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، بلکہ وہ دعوت بدنام ہو جائے گی کہ دیکھو ہی نہیں کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کتنی اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اپنا عمل ان کا دیکھیے وہ بالکل متضاد ہے۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس کے بعد نمبر 3، اور وہ نمبر 3 کیا ہے؟ تواصی بالحق۔ یہاں اس کی اصطلاح آئی ہے تواصی بالحق کا بلند ترین مقام دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ، اس کائنات کا مالک، خالق، رازق، پروردگار جو حاکم مطلق ہے اس کی طرف دعوت دو۔ یہ گویا کہ تواصی بالحق، وہ ذات حق سبحانہ و تعالی، اس کی طرف دعوت دینا۔ اس کے بعد یہ کہ اگر مخالفت ہے، اگر کوئی سامنے سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، کوئی پرسیکیوشن ہے، کوئی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، تو ادفع باللتی ہی احسن، تمہاری طرف سے مدافعت خوبصورت ترین انداز میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم گالی کا جواب گالی کی شکل میں دو، لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پتھراؤ کا جواب پتھراؤ کی صورت میں دو، لوگ پتھراؤ کریں تم پھول پیش کرو۔ یہ طرز عمل جو ہے داعی کے لیے، جو پکارنے والا ہے، بلانے والا ہے، اس داعی کے لیے جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ اور کس قدر خوبصورت بات، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ کون نہیں جانتا اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہو سکتے۔ کوئی برائی کر رہا ہے تم اچھائی کرو گے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ ہوگا تو اس کا دل پگھلے گا کہ یہ اللہ کا بندہ کیسا ہے، میں اس کے ساتھ بری حرکت کر رہا ہوں، میں اس کو ستا رہا ہوں، میں اسے چڑھا رہا ہوں، میں اسے تکلیف دہ باتیں سنا رہا ہوں، اور یہ بجائے یہ کہ جواب دے مجھے ترکی بترکی، یہ اچھی باتیں کہہ رہا ہے، بڑی میرے لیے جو ہے دعائیں کر رہا ہے، تو آخر دل اثر لے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس عمل کی تاثیر یہ ہوگی کہ آج جو تمہارا بدترین دشمن نظر آ رہا ہے وہی تمہارا نہایت گرم جوش حمایتی بن جائے گا۔ آخری بات وہ جو تواصوا بالصبر سورۃ العصر کی ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لفظ کیوں کا تو آ گیا۔ یہ مقامات عالیہ، یہ مراتب بلند نہیں دیے جاتے مگر دیتے ہیں بادہ ظرف قضا خار دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کس کا ظرف کتنا ہے، کس کے اندر کتنی بات کی سمائی ہو سکتی ہے۔ تو جو واقعتاً صابر لوگ ہیں، صبر کرنے والے اور بڑے نصیب والے ہیں، یہ مقامات بلند، یہ حظ عظیم، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ حظ کہتے ہیں نصیب کو، حصے کو، حظ تو حظ جو ہے جو بڑے نصیب والا ہے، ذو حظ عظیم۔ تو گویا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ وہی 4 باتیں سورۃ العصر والی یہاں بھی مختلف ذرا اصطلاحات کے حوالے سے آ گئی۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، در حقیقت اس مقام پر قرآن مجید میں ان 4 باتوں کی جو چوٹی ہے، کلائمیکس، وہ بیان ہو رہی ہے۔ ایمان کا لب لباب، ایمان کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا ہے۔ یہ میں جان بوجھ کر لفظ استعمال، دل کا ٹھک جانا، جم جانا، راسخ ہو جانا، یہ ایمان کا لب لباب ہے۔ اسی طریقے سے عمل صالح، استقامت، جامع ترین لفظ ہے۔ تواصی کی معراج، دعوت الی اللہ، اور صبر کی معراج، گالی کے جواب میں دعا، پتھراؤ کے جواب میں پھول، یہ صبر کی معراج۔ تو اس اعتبار سے یہ 4 جو مضامین ہیں اس مقام پر آ کر اپنے نقطۂ عروج کو، کلائمیکس کو پہنچ گئے۔ اب آئیے ایک ایک حصے پر ہم غور کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. رب کے معنی کیا ہے؟ رب مالک کو بھی کہتے ہیں اور رب پروردگار، پرورش کنندہ، پالن ہار کو بھی کہتے ہیں. را با با رب، در حقیقت یہ قرآن مجید میں 968 مرتبہ آیا ہے. مختلف ضمائر کی طرف جو ہے یہ مضاف ہو کر ربی، ربکم، ربنا، ربہو، ربہن، ربہم ضمائر ہے، لیکن رب کا لفظ جو ہے 968 مرتبہ، اور 4 مرتبہ اس کی جمع آئی ہے ارباب، اربابا من دون اللہ. اور اس کے معنی ہر جگہ کیا ہیں؟ پروردگار، پالنہار، پرورش کنندہ. دیکھیے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی ضروریات زندگی ہیں. باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی. سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے وجود کا پریزرویشن آف دی سیلف، اپنی ہستی اور وجود کو برقرار رکھنا. اس کے لیے اپنی ضروریات، کھانے پینے کی ضروریات ہیں، اور یہ کہ اپنے سر پر کوئی چھت ہونی چاہیے، اور تقاضے ہیں زندگی کے، حیات کے. یہ تمام تقاضے پورا ہونا یہ بیسک شے ہے، بنیادی شے ہے ہر انسان. باقی منزلیں اس سے اوپر آئیں گی. یہ کہ بیسک ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر آدمی کے اندر خواہش ہوتی ہے کچھ آسائشیں مزید حاصل ہو جائیں. آسائشیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر خواہش ہوتی ہے تعیشات آ جائیں. یہ تو پھر یہ کہ حوث جو ہے انسان کی وہ جو ہے کہیں رکنے نہیں دیتی آدمی کو. اس کے اندر وہ حرص قانی نیست بے دل ورنہ درکار حیات، آنچ ماں درکار داریم اکثرش درکار نیست. بڑا پیارا شعر کہا ہے بے دل نے، عبد القادر بے دل، مرزا عبد القادر بے دل، جن کے بارے میں مرزا غالب کہتے ہیں طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خاں قیامت ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس شاعر کو مرزا غالب کہہ رہے ہوں قیامت ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا وہ کتنا بڑا شاعر ہے. لیکن کس قدر پیارا شعر کہا ہے کہ جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند تھا، بہت پڑھتے رہتے تھے. حرص قانی نیست بے دل، اے بے دل یہ انسان کی حرص ہے، لالچ ہے، ہوس ہے جو قانے نہیں ہوتی. ورنہ درکار حیات، ورنہ زندگی گزارنے کے لیے آنچ ماں درکار داریم، ہم نے جن جن چیزوں کو لازمی سمجھ لیا ہے اکثرش درکار نیست، اس کی اکثریت جو ہے وہ واقعتاً ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے. زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا رہا گزر یاد آیا. ہم نے جن چیزوں کو لازم سمجھ لیا وہ سب لازم نہیں ہے، وہ اضافی چیزیں ہیں بہت سی. اس میں آپ نے آسائشیں، تعیشات، نہ معلوم کن کن چیزوں کا اضافہ کیا ہے. بہرحال انسان کا سب سے پہلا مسئلہ، بنیادی مسئلہ اس کی ضروریات کی کفالت ہے. اب یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ جہاں سے بھی اس کو گمان ہے کہ میری ربوبیت ہو رہی ہے، میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے لیے اس کے دل کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا. اس کے لیے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، اس کے جذبہ تشکر پیدا ہوگا. یہی جذبہ تشکر پھر جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے، عبودیت کی شکل اختیار کرتا ہے. لیکن یہ کہ ایک انسان کے دل کا اس پر ٹھک جانا، میرا پرورش کنندہ، میری ضروریات فراہم کرنے والا، میری حفاظت کرنے والا، مجھے پالنے والا، پوسنے والا اللہ ہے. سارے وسائل اور ذرائع، کھانا بھی ہے، گندم بھی چاہیے، چاول بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے پہننے، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ چاہیے، لیکن ان سب کا فراہم کرنے والا اللہ ہے. اگرچہ مادی اسباب و وسائل کے بہت سے ذریعوں سے ہو کر یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں. کھیت میں بیج ڈالا جائے، وہ ان کو پھر کھیتی کو سینچا جائے، پھر وہ فصل کاٹا جائے، پھر جو ہے آپ کے پاس وہ دانے آئیں گے جس سے کہ آپ اپنی روٹی پکائیں گے، یہ ٹھیک ہے. لیکن سورس جو ہے، فائنل سورس، الٹیمیٹ سورس آف ایوری تھنگ از اللہ سبحانہ و تعالی. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، حلاوت ایمانی اسے حاصل ہو گئی، جو مطمئن ہو گیا اس پر کہ اللہ اس کا رب ہے، محمد اس کا رسول ہے، اور اسلام اس کا دین ہے، جو اس پر مطمئن ہو جائے. ایک ہے سرسری سا ایک اعتقاد، ایک خیال
آپ نے زبان سے بھی کہہ دیا، لیکن دل کا اس پر ٹھک جانا، نتیجہ کیا ہوگا اور اس کے ٹھک جانے کا ثبوت کیا ہوگا؟ زوال خوف و حزن، خوف ختم ہو جائے، حزن ختم ہو جائے۔ خوف کس چیز کا؟ جو ہوگا اللہ کے کیے ہوگا۔ اللہ میرا رب ہے، میرا مالک، میرا پروردگار، میرا خیر خواہ، میرا دوست، میرا پشت پناہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ آپ سوچئے ہمارے دیہاتی علاقے میں کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کسی کو کہ اسے بڑے زمیندار چودھری کی پروٹیکشن حاصل ہے، بڑے وڈیرے کا، یہ جو ہے بہت ہی منہ چڑھا ہوا آدمی ہے، وڈیرا جو ہے وہ اس پر بڑا مہربان ہے۔ اب اسے خوف ہوگا، اس کا ڈھور ڈنگر کوئی چوری کرنے کی جرت کرے گا، اسے کوئی نقصان پہنچائے گا، وہ پاؤں پھیلا کر سوئے گا، اسے خوف نہیں ہے، اس لیے کہ بہت بڑا وڈیرا، بہت بڑا جاگیردار، بہت بڑا زمیندار، علاقے کا چودھری جو ہے وہ میرا دوست ہے، میرا پشت پناہ ہے۔ اس پوری کائنات کا چودھری، پوری کائنات کا وڈیرا، پوری کائنات کا مالک، اگر آپ کو یہ اطمینان ہو کہ وہ آپ کا ولی ہے، یہ اطمینان کب ہوگا؟ جب آپ خود اس کے ولی بن جائیں۔ اگر آپ اس کے ولی بن جائیں گے تو وہ آپ کا ولی ہے۔ آپ نے سرسری سا رشتہ رکھا ہوا، اس کا بھی رشتہ سرسری سا ہوگا۔ آپ نے منافقت والی روش رکھی ہوئی ہے، اس کا معاملہ بھی پھر آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا، خالص نہیں ہوگا۔ وہ تو جیسا آپ کا روش، آپ کی روش ہوگی۔ انا عندہ، یہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، عند ظن عبدی بی، جو میرا بندہ میرے بارے میں ظن کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ اختیار کرتا ہوں۔ تو اللہ پر جم جانا تو اب خوف ختم۔ حزن کس بات کا؟ وہ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرا خیال ہے میرا بچہ فوت ہو گیا، مجھے تو رنج ہے، لیکن یہ کہ اس کا فوت ہو جانا ہی یقیناً بہتر ہے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اگر یہ فیصلہ صادر فرمایا، وہ میرا دوست ہے، میرا ہمدرد ہے، میرا بہی خواہ ہے، میرا خیر خواہ ہے، میرا پشت پناہ ہے، میرا مددگار ہے، اس کی طرف سے جو بات آئی کہ ہر ساقی ماریخت عین الطاف است، یہ ہے در حقیقت زوال خوف و حزن، اور اسی کا نام ہے مقام ولایت۔ دیکھیے اس میں جو آیا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت میں بہت ابتدا سے جو درس دے رہا ہوں تو ابتدا ہی میں یہ لفظ میرے زبان سے نکلا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ موضوع ترین لفظ ہے۔ اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ کیا معنی استقامت کے؟ تم نے کہا اللہ تم میرا رب ہے، اور رب کے ہر حکم کو ماننا لازم آ گیا۔ کیسے ممکن ہے؟ اگر دل ٹھک گیا ہے، اگر تمہاری واقعتاً جو ہے دل کے اندر جماؤ پیدا ہو گیا ہے، اس رب کے اوپر اتنا یقین ہو گیا ہے، اس کی ربوبیت پر اعتماد ہو گیا، تب اس کی اطاعت، اس کی تمام جو ہے عبادت۔ اچھا رب کے اوپر اعتماد ہو گیا ہے تو بھروسہ اسی پر، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا، کارساز صرف اللہ، کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ اس قدر عمدہ چیزیں لوگوں نے کہی ہیں۔ میرا کارساز، کارساز کیسے کہتے ہیں؟ کام بنانے والا، کارسازی، کام بنانے والا، میرا کارساز، میرے کام بنانے والا خود میرے کاموں کی فکر میں ہے، میرے کام بنانے کی فکر میں ہے، اور میں جب خود فکر کرتا ہوں اپنا کام بنانے کی تو غلطی کر بیٹھتا ہوں۔ اور فرمایا کارساز ماں بفکر کار ماں، جس سے غلطی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ کی ذات ہے جس کا علم کامل، جس کی قدرت کامل۔ کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں، اپنے کام میں جب خود فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، راستے نکالتا ہوں، اسکیمیں بناتا ہوں، آزار ماں، اس کے نتیجے میں آزار، اس کے نتیجے میں مشکلات، اپنے لیے جو ہے بے پناہ قسم کی پیچیدگیاں پیدا کر بیٹھتا ہوں۔ یہ ہے استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ مقام ولایت ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ 3 آیتیں یہ اس سورہ مبارکہ کی، اور 3 آیتیں سورہ یونس کی، تو جو میں نے عرض کیا تھا 3 7 آیتوں کے خوبصورت پھول،
اور یہ ہمارے ہاں جو ایک طبقہ کہلاتا ہے بریلوی طبقہ، ان کے ہاں یہ آیتیں جو ہیں سورہ یونس کی بہت کثرت سے پڑھی جاتی. ایسا ہو گیا ہے ہمارا اصل میں معاملہ کہ مختلف فرقوں نے، مختلف مسلکوں نے اپنا اپنا حصہ جو ہے قرآن میں سے لے لیا ہے. کچھ آیتیں انہیں زیادہ جو ہیں وہ، اب اہل حدیث کو تقریر کرے گا تو وہ تقریر کرے گا رسول کی اتباع پر اور اتباع سنت پر. اگر تم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ اس پر تقریر کرے گا. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اور جب کوئی بریلوی مکتب فکر کا آدمی تقریر کرے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہیں، جو دوست ہیں، اولیاء اللہ، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے. خوف کس بات کا؟ میں تجزیہ کر کے بتا چکا. ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی شے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی ہے. حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں، حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو، اے میرے بچے یقین کر، اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو. اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو. تو انسانوں سے کیا ڈرنا؟ نہ انسانوں سے کوئی توقع، نہ امیدیں. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو. ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو. یہ ہے در حقیقت مرتبہ ولایت، مقام ولایت. اور اس میں جیسا کہ یہاں آیا، اب ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ فرشتے ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے اس کا احساس صاحب ایمان کو ہوتا ہے. وہ چاہے نظر نہ آئے فرشتے، اور فرشتوں کا قول چاہے ہم اپنے ان کانوں سے نہیں سنیں گے. فرشتوں کی بات سننے کے لیے دل کے کان ہیں. فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت غیر مرئی ہے، وہ غیر مادی ہستی ہے، مادی نہیں ہے. وہ تو صرف نور پر مبنی ہے، نور سے بنا ہے اور نور ہے. لہذا ان کا تنزل ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. وہی نتیجہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. زوال خوف و حزن، یہ دو چیزیں ہیں جو ثبوت ہے کہ واقعتاً اللہ پر ایمان موجود ہے. واقعتاً اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا ہے. اگر دل پریشان ہے، یہ میرا نقصان کر دے گا، یہ مجھے تکلیف پہنچا دے گا، یہ میرا یہ کر دے گا، وہ میرا وہ کر دے گا، اس سے میری یہ بات بن جائے گی، وہ مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا، پھر لیکن کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے میرا. تو یہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل متضاد. توکل، توقع صرف اللہ کی ذات کے ساتھ. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ حزن سے دو چار ہو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور بشارتیں حاصل کرو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی کہ جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اہل ایمان سے وعدے کیے گئے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، حمایتی ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی. یہ نوٹ کر لیجئے، یہ دنیا کی زندگی میں ایک چوسر کی جنگ ہے. جیسے چوسر کی سڑک ہوتی تھی، حق و باطل کی جنگ جاری ہے. حق و باطل کی ایک جنگ ہمارے اندر ہے. ایک طرف ہمارا نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف ہمیں دھکیلتا ہے، ایک طرف ہمارے اندر روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ ہمیں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، بلندی کی طرف کھینچتی ہے. ایک کشاکش جو ہے ہمارے اندر ہے. کچھ کشاکش باہر چل رہی ہے. ہمارے اس نفس کو تقویت دینے کے لیے، اسے مشتعل کرنے کے لیے یہ شیاطین جن موجود ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. حضور نے فرمایا کہ جب قلب غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے تو شیطان اپنی تھوتنی لگا دیتا ہے دل کے ساتھ اور پھونکے مارتا ہے اس کے اندر، مشتعل کرتا ہے. جو حیوانی جذبات ہیں، جو انسان کے سفلی جذبات ہیں، اڈ اور لبیڈو کے جو تقاضے ہیں، انہیں مشتعل کرتا ہے، ایکسائٹ کرتا ہے، تاکہ وہ مشتعل ہو کر
اور وہ انسان کے جو ہے اس وقت ہوش اور حواس کے اوپر غالب آ جائے۔ اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں غیر مرئی۔ فرشتے جو ہیں وہ ہمیں روحانی طور پر تقویت پہنچاتے ہیں۔ ہمارے اندر کا جو خیر ہے، جیسے کہ ہمارے اندر کا شر، نفسانیت، اس کو تقویت پہنچانے والے شیاطین جن باہر موجود ہیں جو نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر کا خیر، روحانیت، اس روحانیت کو تقویت پہنچانے والے ملائکہ ہیں جو خارج میں موجود، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ یہ بھی غیر مرئی، وہ بھی غیر مرئی۔ مرئی لوگوں کے اندر بھی جو انسان ہیں، خیر کی طرف بلانے والے بھی ہیں، شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں۔ آپ کا دوست یہ بھی کہے گا چھوڑو میاں کیا کس چکر میں پڑ گئے حلال حرام کے، دیکھو فائدہ ہوتا ہے اس کام کے اندر، جس کام میں فائدہ وہ کرو، اللہ اللہ خرچ اللہ۔ یہ کیا حلال اور حرام اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، وہ آپ کو شر کی ترغیب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اسی طرح کوئی آپ کا بھائی ایسا بھی، اللہ کے بندے خیال کر، غلط کام مت کر، اس سے تھوڑا سا یہ کہ تجھے دنیا میں دولت مل جائے گی، اخروی زندگی برباد ہو جائے گی تیری، ایسے انسان بھی تو ہے نا آخر۔ تو لوگ جو ہے خارج میں، انسانوں میں بھی داعیان شر بھی ہے، داعیان خیر بھی ہے، وہ تو ویزیبل ہے، مرئی ہے۔ غیر مرئی عالم میں جنات، شیاطین جن ہیں جو ہمارے نفسانی خواہشات اور تقاضوں کو بڑکاتے ہیں، اور ادھر ملائکہ ہیں جو ہمیں تھپکی دیتے ہیں، تم نے اچھا کام کیا ہے۔ اچھا کام کر کے جب مسرت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن۔ دیکھو اگر تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی محسوس ہو اندر، اور برا کام کر کے کوئی دل کے اندر کوفت محسوس ہو، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فانت مومن، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اذا ساعت کا سیئتوں کا وسرت کا حسنتوں کا فانت مومن، بھلائی کر کے خوشی ہو، کوئی برائی ہو جائے تو افسوس ہو، رنج ہو، تو یہ گویا کہ ایمان کی علامت ہے۔ تو فرشتے تھپکی بھی دیتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے جنگ بدر میں، جنگ احد میں فرشتے آئے، انہوں نے مدد کی، اہل ایمان کے دلوں کو اور اہل ایمان کے قدموں کو جمایا۔ انثبت الذین آمنوا، جاؤ قدم جما دو اہل ایمان کے۔ تو اہل ایمان کے لیے فرشتے آئے۔ تو یہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان اولیاء اللہ، اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں۔ اب یہ اولیاء اللہ سے آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی علیحدہ قسم کی نوع ہے یا کوئی علیحدہ جنس، انسانوں ہی میں ہوتے ہیں نا۔ تمام صحابہ اولیاء اللہ تھے، سب کے سب اولیاء اللہ کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے، کوئی ولی اللہ غیر صحابی ادنا سے ادنا صحابی کے پائے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا پختہ عقیدہ ہے۔ کمتر سے کمتر صحابی جو ہے بڑے سے بڑے ولی سے بھی وہ افضل ہے، بڑے سے بڑے ولی سے افضل۔ تو اولیاء اللہ سے مراد یہی نہ لے لیجئے جو ہماری اپنی جو ووکیبلری ہے، ہماری بول چال میں صوفیاء کرام کے لیے الفاظ یہ آتے ہیں، وہ بھی ہیں الحمدللہ، ان کے اندر بھی اولیاء اللہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن جو ہمارے صحابہ کرام تھے وہ تو سب کے سب ہی اللہ کے ولی تھے۔ ان کے لیے آتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، جمے رہو، قدم تمہارے ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ اور آخرت میں بھی، جنت میں تو ظاہر بات ہے کہ دوستی انہی سے ہوگی، وہی آئیں گے۔ یدخلون علیہم من کل باب، قرآن میں آتا ہے جنت کے ہر دروازے سے وہ داخل ہوں گے سلام کرتے ہوئے، سلام سلاما، سلام اور سلامتی کے پیغام لے کے آئیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ دیکھیے ایک وہ چیزیں ہیں جن کی اشتہا، اشتہا کسے کہتے ہیں؟ بھوک کو کہہ دیتے ہیں، وہ اشتہا نہیں ہے بھائی، یعنی بھوک نہیں لگ رہی۔ اشتہا سے مراد ہے نفس، نفس کی ہر خواہش، اسی میں شہوت ہے، شہوت کا لفظ بھی تو اسی سے بنا ہے، مادہ تو وہی ہے۔ نفس کی خواہش جنسی خواہش بھی ہے، نفس کی خواہش جو ہے کھانے پینے کی بھی ہے، اچھا نفس کی خواہش ہے کہ لذت کی بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ کھانا جیسا بھی مل گیا، روکھا سوکھا پیٹ بھر لیا، ایک یہ کہ بڑا لذیذ کھانا ملا، بہت عمدہ کھانا ملا، بہت اعلیٰ آپ نے ڈنر کھایا ہے، کئی کورسز کا ڈنر کھایا، تو کھانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ لباس ایک ہے موٹا جھوٹا پہن لیا گزارا ہو گیا، اور ایک اعلیٰ سے اعلیٰ نفیس سے نفیس لباس کی طرف۔ تو تمہارے نفس میں جس شے کی بھی خواہش ہے، یہ خواہش کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے، ہی نوز اٹ۔ تو اس نے اس جنت میں تمہاری نفسانی خواہشات کی بھرپور تسکین کا پورا سامان فراہم فرما دیا ہے۔ وہاں جاؤ گے تو جو تمہارے نفوس کے اندر جس شے کی طلب ہے، جو اللہ جانتا ہے،
اس نے اس سب کی تسکین، گریٹیفیکیشن، بھرپور تسکین کا سامان فراہم کر دیا ہے۔ یہ ہے معنی لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہارے نفس جو چاہیں گے۔ اچھا، ایک اعتبار سے یہ تمام انسانوں میں مشترک ہے، یہ ساری چیزیں، عام آدمی ہو، خاص ہو، عالم ہو، عامی ہو، سب کے اندر ہے یہ چیزیں موجود، کس کے اندر نہیں؟ لیکن اس سے اگلی بات جو ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس سے آگے یہ کہ تمہیں وہاں سب کچھ ملے گا جو مانگو گے۔ یہ مانگنا جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لیول آف کانشسنس پر۔ بچہ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ لطیفہ سنایا ہے، ہمارے ڈاکٹر یقین صاحب شاید موجود بھی ہوں یہاں، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ یہ انگلینڈ جا رہے تھے تو ان کی چھوٹی سی بچی تھی، اس نے کہا کہ ابا جان میرے لیے ایک پینسل لے کے آئیے۔ اب انگلینڈ سے اس نے پینسل کی فرمائش کی ہے، اس لیے کہ اس کا ایک چھوٹا سا ذہن ہے، اس چھوٹے سے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا اپنے بڑے بہن بھائیوں کی پینسل لیتی ہوگی اور وہ غصے میں آتے ہوں گے تم نے کیوں اٹھائی ہے، تو انہوں نے کہا میری ایک اپنی پینسل ہو تو ابا جان وہاں سے آپ آئیں گے تو میرے لیے پینسل لے کر۔ یہ اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس کی طلب ہے۔ آپ بڑھتے جائیے بڑھتے جائیے بڑھتے جائیے بڑھتے جائیے تو آپ کی ذہنی سطح جتنی بلند ہوگی اسی اعتبار سے آپ کی ڈیمانڈ، تدعون، ڈیمانڈ، جو ڈیمانڈ کرو گے، جس چیز کا آرڈر کرو گے، جیسے آپ ریسٹوران میں بیٹھ کر آرڈر دیتے ہیں فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، جو مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا۔ یہ ہے در حقیقت اس نعمتوں کا تذکرہ۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آخری جملہ یہ نوٹ کر لیجئے، اس میں جو آخری طلب ہو سکتی ہے انسان کی، اور وہ یہ صرف یہ ہوگی اللہ کا دیدار۔ آخری شے، جنت میں جو آخری نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست دیدار، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ اس سے کمتر پر کچھ ہوں گے اللہ کے بندے جس کے کمتر پر راضی نہیں ہوں گے۔ کھانا پینے کی چیزیں اور یہ لذتیں اور یہ لذتیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کی خواہش جو ہوگی اصل، اور انہیں جو تسکین حاصل ہوگی وہ اس سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں حاصل ہو جائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔